الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به المسلم فجاء محمد سراجا منيرا فجاء محمد سراجا منيرا فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا اللہم صل علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام محترم صاحب مجازین سلسلہ علیہ، قابل احترام عمراء سلسلہ علیہ، صدور الاخوان و الاخوات، قابل عزت و احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہاں خانہ خدا دین اسلام پر جمع فرمایا۔ اللہ پاک ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرمایا۔ مجھے وہ دن یاد ہے جس دن یہاں پہلا افتتاحی پروگرام ہوا تھا۔ اس وقت کچی اینٹوں کی چھوٹی سی دیوار تھی۔ تب سے آج تک ایک وقت گزرا، ایک جہد ہوئی، ایک کاوش ہوئی۔ کس نے کتنی کاوش کی، کس نے کتنا حصہ ڈالا۔ میں نے کبھی سلسلہ عالیہ کے کسی موضوع میں، کسی امور کے کسی پہلو، کسی باریک حصے تک بھی یہ نہیں کوشش کی کہ جس طرح مروجہ ایک نظام ہے کہ ایک فرد کا نام یا اس کا اعلان کیا جاتا ہے اور وہ اعلانات مزید لوگوں کو ان اجتماعی امور میں حصہ لینے کی ترغیب کا بھی سبب بنتے ہیں، لیکن نہیں کوشش کی۔ اس لیے ہم کمزور اور گناہگار لوگ ہیں، لیکن یہ حصہ ایمان کا مضبوط ہے الحمدللہ کہ جس ذات کے لیے جس نے جتنی کوشش کی وہ ذات خوب جانتی ہے۔ رب العالمین کی ذات ہے، وہ دلوں کے حال خوب جانتی ہے، اور اللہ کریم ان تمام دوستوں کی، ان تمام ساتھیوں کی، اس ایک ایک فرد کی جس نے اس دارالعرفان کی تعمیل میں کسی پہلو سے بھی حصہ ڈالا ہے، اللہ کریم وہ قبول فرمائے، اللہ کریم انہیں وہ اجر عطا فرمائے، ثواب کے وہ حصے عطا فرمائے کہ یہ حیات فانی جہان کی مزین ہو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حصہ قرآن کریم سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور دوسرے حصے میں نے مختصر حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ پہلے حصے میں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرائض نبوت کے حوالے سے بیان، اور اسی آیہ کریمہ کو جو دوسرا حصہ ہے وہ اللہ کی یاد اور شکر گزاری کے پہلوؤں پر بیان، اور جو حدیث شریف میں نے
آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس دار دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا بھی موجود ہے۔ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں، یعنی نور ایمان اس عالم خلق کی حیات ہے۔ جب تک وہ تسلسل جو کیفیات کے بحر سے ہے، جو ایمان کے ان تقاضوں کو پورا فرماتا ہے کہ قلبی طور پر انسان بحیثیت مسلمان شاہد ہوتا ہے، گواہی دیتا ہے حق ہونے کی دین اسلام کی، جب تک یہ تسلسل، یہ نور ایمان موجود ہے، اور جب تک کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین سینے موجود ہیں، یہ صدری علوم اپنے تسلسل میں ہیں، قیامت قائم نہیں۔ اور یہ آج کی جو شب و روز اور تغیر و تبدل جو ہے دن اور رات اور موسموں کا، اگر یہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہماری عقل و خرد کا دخل ہے، ایسا نہیں۔ یہ وہ سبب ہے جو دربار رسالت سے تسلسل آ رہا ہے، اور جب تک یہ ایمان کے حصے دنیا میں جلوہ افروز ہیں، اس کی حیات ہے اور یہ زندگی کا تسلسل۔ جس روز یہ حصے نہیں رہیں گے، آخری ایمان والا بندہ اٹھ جائے گا، وہ زبانیں، وہ قلوب جو اللہ اللہ کی حلاوت سے تر ہوتی ہیں اور برکات کا سبب بناتے ہیں اللہ رب العالمین، جب وہ حصے نہیں ہوں گے تو اس دنیا کی، اس عالم خلق کی حیات لمحہ بھر نہیں رہ سکے گی، اس کے واپس پلٹنے کے اور فنا کی طرف کا سفر شروع ہو جائے گا۔ پھر وہی وقت لگے گا جو اس کو فنا ہونے میں لگنا اور سور پھونکنے تک کی بات آئے گی۔ میں نے جو آیا کریمہ تلاوت کی ہے، اس کو جو صبح میرا پروگرام تھا وہاں بھی اسی آیا کریمہ کو تلاوت کیا ہے، اور اس دفعہ جمعۃ المبارک پر بھی یہی آیا کریمہ تلاوت تھی۔ دو جو بیانات ہیں ان میں اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، تو میں اسی لیے اسی آیا کریمہ کو مزید آگے تلاوت کرتا جا رہا ہوں کہ آج ہماری یہ جو آج کی جدت ہے اور یہ جو گلوبلائزیشن ہے، اس نے تمام محافل میں بیٹھنے والے لوگوں اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ آج اس جدت اور اس سوشل میڈیا کے تحت منسلک ہیں، ہم اکٹھے چلتے آ رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو بات میں نے صبح کی ہے یا 2 دن پہلے کی ہے وہ ریکارڈ میں میسر نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ جو بیان کر رہا ہوں اس وقت دنیا کے کسی گوشے میں کوئی سننا چاہے تو اسے ایکسیس نہ ہو، یہ سہولت اس کے پاس موجود ہے۔ اور جو موضوع میں نے دارالعرفان میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے، میری خواہش ہے کہ بجائے اس کے کہ جو سورہ مبارک یا جس آیہ مبارک پر خیال آئے یا موقع بنے بات کر لی جائے، کوشش یہ کی جائے کہ جو شعبہ تصوف سے متعلق آیات ہیں انہیں تسلسل سے بیان کیا چلتا جائے، اور پھر اس کے ساتھ منسلک جو دوسرے بیانات ہیں وہ آ جائیں، جو احادیث مبارکہ سے ہیں ان کی شرح آ جائے، جن میں ذکر کے حوالے سے، فضائل ذکر کے حوالے سے، نہ اختیار کرنے کی تمرین کے حوالے سے، یعنی یہ حصہ جس میں حضرت کلزم فیضات مولانا علیار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم مامان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ساری زندگی صرف کر کے ہمارے لیے وہ تحقیق اتنی بہتر کر دی ہے، جو شعبہ تصوف، ذکر، اذکار، لطائف، مراقبات کے جتنی وقت نے آمیزش اور دھول ڈالی تھی اس شعبے پر، اسے صاف کر
اسے نکھار کے اسے واضح کر کے ہمارے سامنے انہوں نے رکھ دیا ہے۔ پھر نہ صرف اسے واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اسے سمجھنے، اسے سیکھنے، اسے اختیار کرنے ایک ایک پہلو سے اپنے روبرو تربیت فرمائی۔ اور آج جب حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت قاسم فیضات نے دار دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس باطنی اور کیفی شعبے کا وہ تعلق جو زندگی کے ظاہری پہلوؤں، چاہے وہ ذاتی ہو، اجتماعی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، ہر پہلو سے جو سبق ہمارے لیے زندگی کے ہر لمحے کے لیے رہنمائی کا سبب بن سکتا ہے، وہ سارے تسلسل پر محنت کر کے سہل اور آسان کر دیا۔ قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے، کسی ایک حصے، کسی ایک پہلو کی اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرما دیں تو ابدل آباد کامیابی کو کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے، شروع کا زمانہ ہے، نئے نئے وہ ایمان لائے تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زیادہ پابندی نہیں اختیار کر سکتا، آپ مہربانی اور کرم فرمائیں، مجھے کوئی ایک بات بیان فرما دیں، اس ایک بات کو میں نبھا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کبھی نہ بولو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسان ہے بات، میں جھوٹ نہیں بولوں۔ چلا گیا۔ اب جب کوئی کام، جب کوئی امر سامنے آئے جو تجاوز ہے دین اسلام سے، قدم اٹھانے، زبان کا استعمال کرنے، منہ کھولنے سے پہلے وہ بات سمجھ آ جائے، اگر پوچھا گیا، سوال ہو گیا، تو میں تو انکار نہیں کر سکوں گا چونکہ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ حصے جن سے وہ پریشان تھے کہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی برکت اور جو ارشاد فرمایا ہے اس کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ وہ سارے حصے چھوٹتے چلے گئے۔ اسی طرح جب قرآن کریم کے کسی ایک حصے کی سمجھ نصیب ہو جائے، اللہ رب العالمین اسے آسان فرما دیں اور اس کا ادراک ناخانِ دل تک اتر جائے، تو وہ ایک بات، ایک پہلو، جیسے میں نے عرض کیا ہے، ابدل آباد جو کامیابی ہیں اس کی کنجی اور اس کا سبب بنتے چلے جائیں۔ تو ہمیں اللہ نے بڑا نوازا ہے، بڑا نوازا ہے، اس نے بڑا احسان کیا ہے، الحمدللہ۔ ہمارا رواں رواں، ذرہ ذرہ وجود کا اللہ کا شکر ادا کرے، ایک ایک باڈی سیل اللہ کا شکر ادا کرے، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ عمومی اس تخلیق کو ہمہ وقت شکرانے کی اختیار کی توفیق نصیب ہو جائے، تو جب تک زندگی ہے، جب تک خلق میں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شکر ادا کر سکے۔ آپ کو بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو حضرت نے بھی بیان میں فرمایا، اور غالباً بڑے حضرت نے بھی اسے بیان فرمایا تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ وہ شخص جو سجدہ ریز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو حضرت جبرائیل امین سے یہ فرمایا کہ یہ سجدہ ریز وجود کس کا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ بنی اسرائیل کا شخص جسے سینکڑوں سال زندگی نصیب ہوئی، ہمہ وقت عبادت نصیب ہوئی، رزق کے وہ سبب تھے جو کسی دنیا یا کسی اور کے تحت نہ تھے، اللہ نے اپنے دربار سے ایسے عطا فرما دیے تھے کہ قدرت اور اس کے درمیان سبب میں بھی کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔ اور آخر لمحے جب اس کا وقت آیا موت کا، تو اللہ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ اس میرے بندے سے پوچھو یہ کیسے رخصتی چاہتا ہے اس دنیا سے، اس عالم خلق کا اختتام کیسے چاہتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا 2 گانا نیت کرنے دو، یعنی 2 نفل ادا کرنے دو،
دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں میری روح قبض کرنا، تاکہ میں روز محشر اسی طرح سجدے سے اٹھوں۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اس شخص کا روز محشر حساب ہوگا اور حساب کے بعد یہ فرمان جاری ہوگا کہ اسے اللہ کی رحمت سے بخشا جائے اور اس میرے بندے کو جنت میں بھیج دیا جائے، تو یہ پلٹ کر بارگاہ اعزازی میں سوال کرے کہ بار الہ تیری رحمت حق ہے، تیرا بخشنا حق ہے، میں نے جو زندگی تو نے عطا فرمائی تیرے حضور سجدے میں گزار دی، کیا میری عبادت کافی نہیں ہے آج کہ مجھے بخشش نصیب ہو جائے؟ تو فرمایا گیا کہ پھر بات ہوگی کہ اسے لے آؤ، میرا بندہ حساب چاہتا ہے، مفہوم عالی ہے، اسے لے آؤ، اس کا حساب۔ اور جب ترازو پر اس کی وہ 400-500 سال کی نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسری طرف ایک نظر جو اس نے استعمال کی ہے رکھی جائے گی، تو پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا، اور ایک نظر کی جو عطا ہے 500 سال اس نے دی، اس کی دی ہوئی نظر پہنچ جائے گی۔ اور جب اس کا پلڑا بھاری ہوگا تو پھر کانپ کر عرض کرے گا بار الہ حق ہے، تیری رحمت بنا ممکن نہیں۔ ہم نے عمومی طور پر اتنا کچھ لے چکے ہیں کہ ساری زندگی سجدے میں بسر ہو جائے تو ہم شکرانے سے نہیں نکل سکتے، چہ جائے کہ ہم یہ خیال کریں یا اس گمان میں چلے جائیں کہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، میرے تو اتنے رکوع سجود ہو گئے ہیں، جیسے میں نمازی ہوں ایسا اور تو نمازی ہے کوئی نہیں، جیسے خوبصورت کلام میرا ہے، جیسے انداز بیان میرا ہے، جیسے دین میں سکھا رہا ہوں ایسا کچھ ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو نقصان کا سبب بنے، یہ تو ہر ایک کو عطا ہے، اور اللہ نے ان صدیوں کی دوری کے باوجود ہم پر خصوصی انعام فرمایا اور خصوصی انعام فرمایا، ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا، پھر ہم پر اور احسان فرمایا، ہمیں دونوں بہر اتنے عطا فرمائے، اتنے عطا فرمائے، اتنے عطا فرمائے کہ آپ صوفیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہاں تک کی منازل کی بات ہے اور کہاں تک مناسب کی بات ہے جو اللہ نے ہمیں ان متصل مشائخ جن کی جوتوں میں بیٹھنے کی ہمیں اس نے توفیق عطا فرمائی، جو کچھ یہ ہمیں سکھا گئے ہیں، جو کچھ ہمیں یہ بتلا گئے ہیں، جس طریقے سے، جس سلیقے سے اور جس انداز سے یہ ہماری آبیاری کر گئے ہیں۔ میں راستے میں بھی یا کہیں بیٹھا صبح دوستوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ان مشائخ نے، اللہ سارے مشائخ کے درجات بلند فرمائے، والد اور بیٹے میں تقابلی جائزہ نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے مشائخ کا درجہ اسی طرح ہے جیسے والد کا ہے، دادا کا ہے، پھر اس طرح یہ تسلسل ہے، یہ روحانی رشتہ ہے ہمارا، اور ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ اپنے والدین کے جو ہے حیثیتوں میں ترازو لگاتے پھریں، وہ جانے اللہ کریم جانے۔ اللہ نے سب کو ہمارے لیے اس تسلسل، اس قلبی تسلسل اور اس صدری علوم کی پہنچانے کا سبب بنایا ہے۔ ہمارا تو رواں رواں مشکور ہے اللہ رب العالمین کا، اور اس نے احسان فرمایا ہستیوں تک ہمیں پہنچایا۔ لیکن اگر غور فرمائیں تو دونوں حصے، علوم ظاہر اور علوم باطن، علوم ظاہر کے اصول و ضوابط اور علوم باطن کے اصول و ضوابط، آپ کسی بحر میں چلے جائیں، اتنا خوبصورت، اتنا آسان اور اتنا سہل، اور ساری زندگی محنت کر کے ہمارے لیے انہوں نے چیزیں جو ہیں آسان کر دی۔ اور میں جو کہہ رہا تھا صبح دوستوں سے وہ یہ کہ اگر مجھ سمیت تمام سالکین سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ، خواتین و حضرات اس حق کو سمجھ کر اختیار کر لیں اور اسے مخلوق کے خدا تک پہنچانے کی ایک کاوش کرتے رہیں اپنی حیات میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روز محشر اللہ یہ قبول فرما لے
تو کوئی ذرہ قبولیت کا جسے شرف نصیب ہوگا، شرف قبولیت ہماری بخشش کا سبب۔ یہ امانت ہے بہت بڑی، اور اس امانت کا تسلسل دربار رسالت سے شروع۔ آج ہم جس وقت میں ہیں اور جن کمزوریوں کے ساتھ لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ فنا فی الرسول تک میری اہلیت کیا ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ فنا فی الرسول کی بات کیا کرتے ہیں۔ دیکھو غور کرو کہ گرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور جب بندہ دین سے دور ہو جائے تو پھر گرنے کی بھی حد کوئی نہیں رہتی۔ جب وہ اصول جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، جب وہ طریقے اور سلیقے جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، جب اس حق کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر حدیں ختم ہو جاتی ہیں گرنے کی، پھر تنزلی کی بھی کوئی حد نہیں رہتی۔ تو یہ فقرہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ جو فنا فی الرسول کی بات کرتے ہو یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ مجھ سے سوال کیا کسی دوست نے، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہاں سے بندے کو بیٹھے ہوئے کو آپ نے اٹھایا، اسے روحانی طور پر جا دربار رسالت پیش کیا، اور اسے نصیب ہوئی کہ وہ آپ کے حضور سلام عرض کر سکے، آپ کے دست مبارک پر بیعت کر سکے، یہ کیسے باتیں کرتے؟ میں نے کہا عرض کرتا، میں نے کہا چھوڑ دو کشف کو، چھوڑ دو کرامت کو، چھوڑ دو دیکھنے کو۔ یہ جو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں، جو موجود ہیں، کوئی شک ہے یا اس پر صدق کے دل سے اعتبار ہے کہ لا ریب فیہ، نہ اس کی عطا اور نہ اس کے اصول و ضوابط جو دنیا کے طے فرما دیے، کسی میں کہیں کسی جگہ کوئی معمولی سی جھول نہیں ہے، حق ان اصول سے بعد جو تجاوز کر جائے، ان اصول کے اندر رہتے ہوئے جو حدود ہیں اس کے اندر مرضی اپنی لے آئے، وہ جو اصول ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، ناکامی ہو سکتی ہے، کامیابی نہیں ہو سکتی، عین اس کے مطابق آئے گا۔ دنیا کے اصول بھی اور وہ اصول جو اخروی حیات کے لیے ہیں، جو قرب الہی کے لیے ہیں، وہ تعلق جو قلبی نصیب ہونا ہے، قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے لیے یہ اصول ضروری ہے اور عین صحیح ترین اصول۔ میں نے کہا فنا فی الرسول کی کیفیت کا بیان کرنا ہو تو کسی کشف کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کیفیت کو بیان کرنا ہو تو یہ حق موجود ہے جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس ہے، جو حدیث مبارکہ کی ضمن میں ہمارے پاس ہے، اس کی تفسیر، ان کی تشریح فقہ کا ایک ایک حصہ شہادت دیتا ہے کہ فنا فی الرسول کی کیفیت کیا کیفیت ہے، مرضی ڈھل جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت۔ وہ حصے ناپسند ہیں، ان حصوں کو دل چاہتا ہی نہیں جو اللہ کے حبیب نے جن سے روک دیا، ان حصوں پر جان لگتی ہے تو لگ جائے جنہیں آپ نے پسند فرمایا ہے۔ جان کی قیمت نہیں رہی، کس کی قیمت ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ میں نے کہا جب یہ حاصل ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول، اور اس سے آگے اگر کوئی فنا فی اللہ کی بات کرے تو ہم تو مجذوب سالک کو دیکھتے ہیں جسے اپنا ہوش نہیں، اس کی بزرگیوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جسے نہ کھانا نہ پینا نہ اوڑھنا نہ طہارت نہ کلام، اسے کہتے ہیں کہ یہ بڑا مجذوب ہے، یہ مجذوب سالک۔ اللہ نے ان صدیوں کی دوری کے باوجود ان ہستیوں کو سبب بنایا، یہ ہمیں سالک المجذوب کی کیفیت سے آشنائی کا سبب بنے۔ اور میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین اس بحر کی چاشنی آپ اور مجھ سب کے قلوب کو دے، وہ سمجھ آئے
جو بندہ گناہگار بات کر رہا ہے اس کی چاشنی یہاں محسوس کرو گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ بات کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب ان حصوں کی بات آئے گی تو احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، پھر وہ حصے جو ایمان سے ہیں، پھر وہ حصے جن سے یقین نصیب ہوتا ہے، وہ کیفیت جو نہاں خانہ دل میں، دیکھو ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کسی نے کندھے پر اٹھا رکھا، ایمان ایک کیفیت ہے، اور کیفیات کا حامل یا کیفیات کا گھر یا کیفیات کا بسیرا وجود انسانی میں ڈھونڈنے نکلو گے تو سوائے اس قلب کی اور کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور جب یہاں بات آئے گی تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ وہ جگہ ہے جب یہ مان جائے، زبان بولنے کے قابل ہو یا بولنے کے قابل نہ ہو، کسی کو قوت گواہی ہی نہ ہو، لیکن جب یہاں سے مان لیا جائے تو اس قوت گواہی کی بھی ضرورت نہیں رہتی، اور جب زبان بآواز بلند آوازیں دے رہی ہو اور صدائیں دے رہی ہو اور پوری قوت وجود میں بھی ہو، طاقت سے بول بھی رہا ہو، یہاں سے نہ مانا ہو نہ عند اللہ، وہ مقبول نہیں ہے۔ تو یہاں جو اللہ رب العالمین نے یہاں کی بات فرمائی، یہ دوسرا حصہ ہے فرائض نبوت کا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اور پھر بات آتی ہے اس حصوں کی جو اس یقین کے ساتھ عملی زندگی میں آتی۔ اب میں عمومی تفسیر کرتا ہوا آ رہا ہوں، چونکہ آج میرا تیسرا بیان ہے، اور اس آیہ کریمہ کے اس پہلے حصے پر تیسرا بیان بھی نہ ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا آگے بھی عرض کر دوں، اس لیے میں اجمالی حصوں پر یہ بات کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ تو جب بات اس یقین کی آتی ہے، تزکیہ نفس کی آتی ہے، تو پھر وہ یقین اور وہ کیفیت بندے کو اس جگہ آ کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں اس کے سامنے حق بھی ہے اور ناحق بھی ہے۔ پھر اسے یہ ادراک اور یہ فیصلے کی قوت تک نصیب ہوتی ہے، ادراک سے فیصلے کی قوت تک یہ حصہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی پسند پر نہیں جاتا، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت اور اس رہنمائی کو مانتا ہے جس کی ایک ایک حصے کو انتہائی درجے تک بیان فرما دیا ہے، اختیار کرنے اور تربیت روبرو کرنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہاں بات آتی ہے تو مالک کل کائنات فرماتا ہے وہ یعلمکم، آتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ علوم سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ بڑی تفصیل میں جانے کی بجائے ایک بات تو مجھے سمجھائیں، مجھ سمیت یہ سوال میں پوری بزم سے کر رہا ہوں، ہم اس قابل ہیں یا ہمارے دسترس یا استطاعت یا ذہنی معیار یا ہماری یہ جو حسات ہیں کسی میں سکت ہے کہ یہ جان سکتی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کریم کا نام اللہ ہے؟ اس مخلوق کو خالق سے آشنائی عطا فرما دی، یہ کوئی جانتا تھا؟ کیا کوئی جانتا تھا کس حصے کو اس نے پسند فرمایا، کس حصے کو اس نے ناپسند فرمایا؟ کوئی جانتا تھا کہ یوم الست کو سب نے، دیکھو ہماری ارواح نے گواہی دی ہے، ہر روح نے گواہی دی ہے یوم الست کو، اللہ جل شانہ کی شان ربوبیت پر ہر ایک روح نے شہادت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں دی ہے۔ اس کے باوجود اس عالم خلق میں وہی روح جب اس بدن کے ساتھ جوڑی گئی، اس تعلق کو
جو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لحظے کو ہٹا کر تو دیکھو، آشنائی کے پہلو تو کجا جہالت کی وہ حدود آ جائیں گی جنہیں شمار کرنا بھی ممکن نہ رہے گا۔ تو وہ حصے ہمیں سمجھانے، سکھانے اور ہمارے لیے پہنچانے کا سبب بنے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ ہم وہ انسان جو باہم اپنے معاشرے میں اپنے سے کم تر کو بلانا، پاس بٹھانا، ساتھ کھلانا پسند نہیں کرتے، اسے پاس بٹھا کر کھلانا پسند نہیں کرتے جس کے ہاتھ کا پکا ہوا ہم کھا رہے ہوتے، اسے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے جو ہمارے تحفظ میں ہماری چوکیداری پر معمول ہے۔ اپنے بچوں کو کلام ذاتی پڑھانے جو آتا ہے اس میں اور ہم میں حیثیت کا جو فرق ہے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے برابر۔ دیکھو تو صحیح اپنے معیار، اپنی زندگی کے معمولات سے مثالیں تو ڈھونڈو۔ اس مزاج کو اور اس حیثیت کو جسے اپنے کسی حصے پر اختیار نہیں ہے اور جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اسے آشنائی دی ہے کس سے؟ رب العالمین سے۔ کتنا احسان فرما، اور کیا یہ سبب نہیں ہے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنا احسان ہے۔ پھر بتایا کہ تیرے پاس جو اختیار ہے، چاہے تو قضائے معلق کی بات کر یا تو قضائے مبرم کی بات کر، اس حیات کی بات کر، یہاں سے رخصتی کی بات کر، برزخ کیا ہے، وہ گھر کیسا ہے جس کی تعمیر کا راشن یہاں سے مہیا کرو گے، چونکہ قبر میں تو برزخ میں تو کوئی تعمیر ہے نہیں، جگہ ہے، اس کی تعمیر کے لیے ہم یہاں کوشاں ہیں۔ کیا تعمیر کر رہے ہیں یہ اپنی کوشش کو دیکھ لیں کہ میں کیا تعمیر کر رہا ہوں۔ کیا میں وہاں کے لیے باغات کی آبیاری اور ان کے بیج بو رہا ہوں، یا اپنے لیے خشک لکڑیاں اور تیل جمع کر رہا ہوں جنہیں میرے معمولات نے تیلی لگانی ہے اور آگ سلگانی ہے؟ تو برزخ تو وہ مقام ہے، وہ گھر ہے، وہ رہائش ہے، جب تک ہے اس رہائش کے لیے ہم خود کوشاں ہیں کہ اپنی یہ کہاں سے خبر پائی۔ چھپ کر باتیں کرنے والے کو کس نے بتلایا کہ تیرے کندھوں پر تحریروں والے بیٹھے ہیں؟ ایک دن آئے گا یہی کتاب تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی کہ بتا تیرا حساب کیا ہے، پڑھ دے۔ کس نے بتایا؟ اللہ رب العالمین، وہ مالک کل کائنات تجھے، جسے تو اپنے جیسے کو پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ ایک ماں جو اولاد سے پیار کرتی ہے، وہ مالک کل کائنات تجھے اس سے زیادہ پیار کرتا۔ حدیث شریف کا مفہوم عالی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دور جنگل میں ہو، اکیلا ہو اور آبادی نہ ہو، ایک سواری ہو اس کے پاس، جو کچھ کھانا یا پینا ہے اسی پر ہو اور وہ اس سے بھاگ جائے، وہ اپنی نکیل جو ہے وہ رسی سے چھڑا کر بھاگ جائے، کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کو پاس، نہ پینے کو پاس، نہ کوئی آبادی ہے اور نہ کوئی قریب آبادی ہے جہاں چل کر پہنچ سکے، اور اس حالت میں اس کی جو سواری ہے اسے چھوڑ جائے، بھاگ جائے۔ فرمایا وہ دیوانہ وار ڈھونڈتا پھرے اور تھک ہار کر جب سمجھے کہ نہیں ملتی، میں تمہارا گیا نہیں ملتی، تو اسے نظر آ جائے کسی درخت میں، کسی ٹہنی میں اس کی نوکیل اٹک گئی ہو اور وہ کھڑی ہو، اور جیسے وہ اسے دیکھے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسی خوشی تو پھر اور کسی کو نہ ہو۔ فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس ملنے والی اونٹنی کا جو شخص اس سے زیادہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ ہم ہوں تو کیا، ہم نہ ہوں تو کیا، اس کی شان کریمی
اب ان سارے پہلوؤں اور ان ساری کیفیات سے آشنائی اور جو کچھ وقت نے اور جو کچھ زمانے کی کمزوریوں نے اور جو کچھ رواجات نے تصوف میں اضافے کر دیے تھے اور تصوف میں اپنی مرضیاں ڈال دی تھی، بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تراش خراش خالص ایک ایک سبقن آپ بیان کر سکتے ہیں۔ میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ سبقن جو ہے وہ محنت کیا کرو، یعنی سبق کے ساتھ ساتھ چلا کرو۔ اگر لطائف ہیں، پہلا لطیفہ شروع کیا ہے تو جو عرصہ مختص ہے اسے پوری محنت کرو، متواتر ذکر کرو، تواتر نہ چھوڑو۔ جب ذکر کرو تو ایکسرسائز نہ کرو، ذکر کرو، تمہاری سانس کا جو ربط ہے وہ اللہ سے نہ ٹوٹے۔ جو عرصہ مقرر ہے پھر اگلا سبق لو، یعنی سبقن ذکر کرو، ایسے نہیں کہ ہاں آج کر لیا کر رہے، محنت کرتے جاؤ اور سبق کے ساتھ چلتے جاؤ، دوسرے لطیفے پر آ جاؤ، تیسرے پر آ جاؤ، چوتھے پر آ جاؤ، 7 لطائف تک۔ کیسے وہ سبق ہوں جو اصول و ضوابط سے لے کر نتائج تک قرآن و سنت کے تحت ہوں، اور 14 صدیاں بعد ہم جیسے خطا کاروں کو آشنا کر دیں فنا فی الرسول کی کیفیت سے۔ کتنی محنت کی ہوگی، کتنا اللہ نے کرم کیا۔ پھر قلب سے شروع ہو جائیں، پھر آپ لطائف سے نکلتے ہوئے مراقبات سے ہوتے ہوئے دربار رسالت پہنچ جائیں، جسے صوفیاء نے کہا کہ کوئی پہنچ گیا تو یہ اس کی آخر ہے۔ اور یہ بزرگ ہمیں فرماتے ہیں اصل برکت تو تجھے اب نصیب ہوئی، اب اٹھ جا بالا منازل کو، عالم خلق سے گزر جا، عالم امر پہنچا۔ کہتے ہیں ابھی تو تو گھر پہنچا، یہاں سے تو آیا تھا۔ تو قرب الہی کے منازل کی یہ آشنائی کہ کوئی حد ہے ہی نہیں، کہاں سے پائی میں نے اور آپ نے، کس نے سکھلایا؟ تو یہ ہستیاں اللہ نے ہمیں عطا نہیں فرمائی۔ الحمدللہ، شکر ہے اس کی ذات۔ میں اکثر بلکہ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، میں نے کہا حضرت میں نے بڑے حضرت کے بیان سنے ہیں، بڑی مضبوط بات کرتے جاتے تھے اور اکثر لوگ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے تھے، لیکن حضرت کی آنکھ میں پانی نہیں آتا تھا۔ تو جب آپ بیان فرماتے ہیں تو آپ آبدیدہ ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو مجھے انہوں نے فرمایا مجھے بڑا یہ میرے اندر تھا، اللہ نے صحابہ پر بڑا احسان فرمائی، جو انہیں قرب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عطا فرمایا جب چاہ آپ کے حضور حاضر ہو۔ فرمایا میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا تو اسی خیال میں تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ نے کتنا احسان فرمایا ان برگزیدہ ہستیوں پر، جو زبان نبوت ہیں، جو تسلسل کا سبب ہیں دین اسلام کا ہم تک پہنچانے۔ تو فرمانے لگے ایک میں نے سوچا کہ اتنی محبت اور اتنی چاہنے والوں پر تو بڑی مشکل ہوگی جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ فرماتے ہیں مجھے جب یہ خیال آیا، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، فرماتے ہیں وہ دن میرے سامنے منکشف ہو گیا، میں نے وہ درد دیکھا صحابہ کا، جس درد اور جس قرب سے وہ ہستیاں گزری میں نے وہ دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں اس دن سے پہلے میرا کوئی عزیز بھی مر جاتا نا تو میں کسی کپڑے سے اپنی آنکھیں ڈھانپ لیتا تھا کہ سب شکایت کریں گے کہ سب رو رہے ہیں اور اس کی آنکھ میں پانی نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں قریبی عزیز بھی مر جاتا تو پانی نہیں آتا۔ فرمایا صحابہ کی وہ تڑپ دیکھیے میرا بیٹا، اس کے بعد ذرا کوئی بات کیفیت کی آئے تو آنکھیں پرنم ہو جائے۔ ہم کمزور صحیح، تبا تابین کی جو جوتیوں کی خاک ہے ہم سے وہ اعلیٰ، ایک قرب کی کیفیت ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ نے ان مشائخ سے دی۔ الحمدللہ اس عطا کے بھی صدقے اور اس رخصتی کی بھی صدقے، عطا بھی اتنی ہے
الفاظ نہیں ہیں بیان کر سکوں، اور اس پردہ فرمانے کی جو کیفیت ہے میرے پاس الفاظ وہ بھی نہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حصہ بیان فرما دیا ہے۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد، اس کا احسان ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے خدام میں ہم جیسے گناہگاروں کو قبول فرمایا، الحمدللہ۔ اسی سے یہ استقامت کی بھی دعا کرتے ہیں، بار الہ تو نے کرم کیا، اپنے ان بزرگوں کی جوتیوں تک پہنچایا، یا اللہ جو سیکھ سکے یا نہ سیکھ سکے وہ ہماری کمزوری ہے، ان کی محنتیں قبول فرما۔ انہوں نے حق ادا فرمایا، وجود کی آخری طاقت تک، آخری حرکت اور آخری قوت گواہی تک حق بیان فرمایا نہ سکتا۔ یا اللہ یہ رسائی اپنے کرم سے تو نے دی ہے، اپنے اور اپنے حبیب کے صدقے ہمیں استقامت دینا۔ لمحہ لمحہ اس تڑپ کو گزرتا ہے کہ یہ امانت ہے، اور اس کا تسلسل دربار رسالت سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اس لمحے تک جب ہماری روح نے اس وجود کو چھوڑ جانا ہے اور ہم نے عالم خلق سے برزخ میں اترنا ہے، اللہ کریم ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین لمحہ لمحہ اور لحظہ لحظہ محفوظ رکھے اپنے نفس کی شرارتوں سے، شیطان کے وساوس سے، اور معاشرے کی جو برائی کی شدت ہے اس سے۔ لیکن میرے اور آپ کے ذمے جو حصے ہیں اسے کسی اور نے آ کر دیکھا۔ یہ ساری طلب ہے، یہ ساری دعا ہے، جو دوا کی نیت میں نے اختیار کرنی ہے، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ نے اختیار کرنی ہے۔ اگر وہ بھی ہم نہ کر پائیں تو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کتنا بڑا پھر ظلم کیا۔ مت گھبرائیں دنیا کے ان جھمیلوں سے، مت پریشان ہوں۔ یہ جو آج کی روزی کی پریشانیاں ہیں وہ رازق ہے۔ توکل الی اللہ جس کا درس اللہ کے حبیب نے دیا ہے، جس کی مثال ایک ادنا سا اور کمزور سا پرندہ بھی ہمارے سینے میں گھونسلہ بنا کر دے رہا ہوتا ہے، اتنی بھی نہیں ہم رکھ سکتے کہ ایک بندہ مومن اللہ پر بس جائے۔ دنیا اسباب سے ہے، اور بڑی صوفیاء کرام کئی دفعہ پابندی لگا دیتے تھے، کلام پر بھی لگا دیتے تھے، نوم پر بھی لگا دیتے تھے۔ یہ بسیار خور ہے، اس نے کیا اللہ اللہ سیکھنی، یہ تو سوتا رہتا ہے، یہ کہاں رات کو اٹھ کر مجاہدے کرے۔ کئی دفعہ پابندیاں لگا دی۔ ہم کمزوروں کو تو ہمارے مشائخ نے ایک شرط نہیں دی، دنیا کے کاروبار کرنے جا میاں کر، حلال حرام کا جو خیال ہے یہ تو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے بتلایا، دیکھ خیال کر لے، صحیح اور غلط دیکھ، اچھی محنت کر، اچھا کھا، اچھا پہن، معاشرے میں اچھے مقام پر ہو، کوئی پابندی نہیں۔ اور اگر دین اسلام ہمیں اس طرح بھاری لگتا ہے کہ دنیا کا کافر بھی کہتا ہے کہ ود ان دا لمٹس آف لا میں آزاد ہوں، اور ایک مسلمان کہتا ہے جو زندگی کے پہلو اللہ نے میرے لیے پسند فرمائے ہیں وہ مجھ پر بھاری ہیں، تو پھر میرے پاس لفظ کوئی نہیں جو میں جواب میں بولوں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تو کچھ نہیں جانتا تھا، یہ سارا جاننے کا سبب اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا۔ اللہ
پھر بات آتی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بس تو مجھ کو یاد کر میں تمہیں یاد کروں۔ اپنا آپ بھول تو نہیں نہ گیا جو میں نے کہا ہے کہ جس نے پکائی ہے اس کو ساتھ بٹھا کر کھلانا ہمیں ناگوار ہے، گوارا نہیں ہے۔ جس نے پکائی ہے، جس کے ہاتھ سے پکی ہے، اس کو ساتھ بٹھا کر کھلانا یا خود کھانا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کر۔ چھانے کریمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم ڈرتے ہیں سلام آ گیا جانے ہمارے ساتھ کیا۔ عزیز تیری ہر ضرورت کا خیال تیرے 24 گھنٹے سونا جاگنا کھانا پینا اڑنا پہننا بیان کرنا سننا، کوئی پہلو تو بتا جو اللہ کریم نے تیرے لیے رہنمائی نہیں بنا دی۔ اسے تو اتنا پیارا ہے، اس نے تجھ میں اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ اسے تو اتنا پیارا ہے کہ اس کلام میں اس نے تجھے مخاطب فرما۔ دیکھو نا، میں مخاطب کو کچھ نہیں کہتا، میں مقرر اپنے آپ کو ہی کہتا ہوں۔ میں اس قابل ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے پکارا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ بندے جو ایمان لائے، عاملوا الصالحات، تیرے عمل صالح کہاں؟ مجھے پکارا میرے مالک نے، میرے لیے دین اسلام کے ایک حصہ پہنچایا اللہ کے حبیب نے۔ اور کس طرح مشکلات سے مجھے آج اپنے گھر میں میسر سہل اور آسان روٹی کھا کر اس کے حضور سجدہ ریز ہونا مشکل لگ رہا ہے، اور اللہ کے حبیب نے جن کے صدقے اللہ نے مخلوق پر رحمت کی، ان ہستیوں نے سوکھے پتے اور چمڑے نوش فرمائے، کس لیے کہ مجھ تک حق پہنچ جائے، عزیزوں اقارب کے وجودوں کو مسئلے کرائے، کس لیے کہ یہ حق مجھ تک اور آپ تک پہنچ جائے۔ غزوات و سرایا کے حالات دیکھو، مکی زندگی کے معاملات دیکھو، مدنی زندگی کے ایک ایک دن کو دیکھو۔ کہتے ہیں مکی زندگی مشکل تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں تشریف لے گئے کہ آپ ہجرت فرما گئے مدینہ منورہ، تو زندگی بڑی آسان ہوگی۔ 80 کے قریب مدنی زندگی میں غزوات و سرایا ہے، اور جو قیام عالی کے دن ہیں، اور ان غزوات و سرایا کو تقسیم کر لو، پھر سمجھ لو یہ کتنے سہل اور آسان ہوں گے۔ انتظامات اور باقی جو معاملات ہیں وہ اس کے علاوہ۔ کس لیے؟ کہ میں اللہ کریم کو جان سکوں، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا کہ میں اس کے حضور سجدہ ریز ہوں، اس لیے کہ وہ مالک کل کائنات نے برزخ کو بھی اس طرح سجایا ہے جنہیں دنیا میں آپ سے تعلق نصیب ہوگا انہیں لحد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ کیا اللہ رب العالمین نے اپنے مقربین کے لیے من تحت الانہار، نہریں ان کے تابع، جب میں یہ اکرم التفاسیر کی افتتاحیہ جو ہمارا ہے اس پر بات کر رہا تھا، تو مختلف نکات تھے، جن میں یہ نقطہ بھی تھا کہ عمومی طور پر ترجمہ اور تفسیر یہ ہوتی ہے کہ جنت جو ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، حضرت فرماتے ہیں اس کے تحت محکوم تابع۔ کیسے؟ دنیا میں اصول ہے کہ جہاں پانی ہو وہاں باغ لگتا ہے، اور جنت کا اصول ہے جہاں جنتی باغ لگانا چاہے گا پانی نے وہاں پہنچنا ہے۔ وہ کیا مقام ہے؟ وہ مقام ہے جو اس نے اپنے مقربین کے لیے رکھا ہے۔ کتنی کی زندگی ہے جی۔ آج یہ دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو ہیں وہ بال سفید بہت ہو گئے، اور میں نے کہا مجھے تو غلط فہمی ہے، کبھی بچے شچے ہیں تو کیا کہتے ہو؟ تو یہ غلط فہمی آپ کسی عمر کے بندے سے پوچھ لیں، اس کو رہے گی کہ ابھی میری عمر کیا ہے، وجود ساتھ چھوڑ جائے گا۔
ذہن ساتھ چھوڑ جائے گا، بینائی ساتھ چھوڑ جائے گی، قوت سماعت ختم ہو جائے گی. بندہ کہے گا ابھی تو آج ہی کی بات ہے، وہ بات یاد نہیں آتی حضرت نوح علیہ السلام کہ ان سینکڑوں صدیوں کے باوجود جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایسے ہے جیسے ایک کمرہ ہے، ایک دروازے سے داخل ہوئے ہیں اور دوسرے دروازے سے رخصت ہو رہے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات، جو جہاں جس عمر میں ہے اپنے عہد رفتہ کو سامنے رکھ لے، اور ہم درمیانی عمر کا ہمارا جو ایج گروپ ہے وہ خصوصی طور پر رکھیں. بچے جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا نے میں نے چلانی ہے. یہ جو شام ہوتی ہے یا صبح ہوتی ہے اس کو میں صبح کو شام کروں گا اور شام کو صبح میں کروں گا. یہ ایک عمر ہوتی ہے جب بندہ سینہ تھپ تھپا رہا ہو. اور پھر جب یہ درمیانی عمر آتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ میاں یہ صبح و شام تو ہو رہی ہے، میں نے بھاگ بھاگ کر اس کے ساتھ ملنا ہے. اس عمر کا بندہ اگر غور کرے تو خیال کریں کہ آج تک کی جو میری عمر تھی وجودی اور استطاعتی طور پر ہر آنے والا دن اور لمحہ جو طاقت حاصل کر رہا تھا، بڑھ رہے تھے، وجود میں بھی طاقت آ رہی تھی، تجربات بھی بڑھ رہے تھے، ذہن استعداد بھی بڑھ رہی تھی، علوم کا حصول بھی ایسے بڑھتے چلے جا رہے. جس عمر میں ہوں اور میرے جو ہم عمر ہیں اگر یہ خیال کریں اس کے بعد گراوٹ ہے، اس کے بعد وجود کی طاقت بڑھنی نہیں ہے، نظر تیز نہیں ہونی. اس کے بعد وجود کی جو طاقت ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے، نظریں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وجود کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پختہ عمر تک پہنچنے تک اپنے بچے جن کو بندہ انگلی پکڑ کر چلا رہا تو کہتے ہیں بابا جی بیٹھو آپ کو سمجھ نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ. تو جو مثال دینا چاہ رہا ہوں یہ جانا رہا ہوں کہ جب ہم اپنی قوت تک پہنچ گئے، پلٹ کر دیکھ لو اس بچپنے سے اس قوت تک پہنچنے تک کیا کمال کیے ہیں. ہر آنے والا دن وجود اور استعداد میں طاقت دے رہا تھا. ہم نے کیا کمال کیے ہیں. اور اگر اتنی زندگی ہوئی کہ میں بھی سفید ریش ہوں، اگر اتنی زندگی ہوئی تو جب طاقت آ رہی تھی تو جو کمال کیے ہیں وہ میرے سامنے ہیں، اور جب کمزوری آتی چلی جائے گی تو اس سے بڑھ کر کمال کر لوں گا جو پہلے کر آیا ہوں. یہ دنیا حادثاتی نہیں ہے، مربوط نظام ہے، طے شدہ حصے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے جو میرے اور آپ کے پاس اختیار ہے. اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ. بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے، اس کا احسان اور اس کا کرم. ہمارا اختیار کیا ہے؟ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا اختیار نہیں ہے. ہم سارا دن بھاگتے ہیں عزت بڑھانے کے لیے، سارا دن بھاگتے ہیں روٹی اور رزق کمانے کے لیے. حالانکہ اس بحر میں ضروری یہ ہے کہ سبب اختیار کرو، پھر اعتبار کرو، یعنی توکل اللہ کرو. اور فرمایا ہر ایک کا حصہ مقرر ہے. اس کی شان کریمی، جس کا رزق بڑھانا ہے اس نے بڑھا دینا ہے، جس کا کم کرنا ہے اس کا کم کر دینا ہے. عزتیں بھی وہ عطا فرماتا ہے، اور عزتوں میں جب کمزوری اور ذلتوں کی طرف آتی ہے تو وہ اس سے مقرر ہر ایک کے ملتے جائیں گے. کیا کرو؟ سبب اختیار کرو، پھر مسبب الاسباب پر توکل کرو. آپ کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کا جو قرب ہے اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاوش ہے اسے نہاں خانہ دل سے اس درد سے شروع کرو کہ میرا لمحہ لمحہ اس تڑپ میں گزر جائے کہ مجھے بھی یہ حضوری نصیب ہو جائے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کریم ہے، معاف فرما دیں گے. اللہ رزاق نہیں ہے رزق جو دے رہے ہیں. اللہ عزت و ذلت کے مالک نہیں ہے جو ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ضروری جو حصے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ذکر اور اذکار اور ان مشائخ کی عظمت، ہلکی سی ایک ایسے میں نے نا ایک چھوٹا سا نا اشارہ سا دیا عظمت کا کہ اللہ نے کتنے عظیم شیخ عطا فرمائے. ان کا کہنا کہ ہم کچھ نہیں ہیں وہ جانے، اللہ رب العالمین جانے، اس بیچ میں ہم نہیں ہیں. لیکن جو کچھ ہم دیکھ سکے، جو کچھ ہم سمجھ سکے، جو کچھ ہم سن سکے، ہمارے سامنے تو وہ ہے نا جی.
اور اصول قرآن و سنت ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو استاد کہہ دے گا وہی حق ہے. حق وہ ہے جو اللہ کے حبیب نے بیان فرما دیا ہے، اس سے تجاوز شیخ بھی کرے تو اس کی نہیں مانتے. ہمیں اپنے مشائخ کی حکم دیتے. تو جو کچھ ہمارے سامنے ہمیں وہی بتلاتا ہے کہ اللہ نے بڑا سا. اب ضروری یہ ہے کہ اپنے ذکر کو باقاعدہ کریں، ان محافل کو اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیں اور اسے اللہ کی ذات میں بسر کریں. وہ فرمایا نا اس نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک اصول یاد رکھنا یہاں پر، جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے نا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد النبي الأمي وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو یہاں جب لوگ معنی یا تفسیر کر رہے ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں بھائی آپ بھی اللہ نے فرمایا، اللہ بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، بندہ مومن تو بھی درود شریف پڑھ، اللہ کے ساتھ شامل ہو جائے گا. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ مخلوق کا اور خالق کا درود پڑھنے میں ایک اصولی فرق آئے گا. بے شک کلام ذاتی بیان فرما رہا ہے، اصول قرآن ذاتی بیان فرما رہا ہے. اور بات فرق یہ ہے وہ کیا ہے، جب مالک کل کائنات کی طرف یہ بات آئے گی تو یہ معنی بعید میں آئے گی. معنی بعید میں اس زمرے میں آئے گی جو نتائج کی صورت میں. نتائج کیا ہیں درود شریف پڑھنے کے؟ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ وقت ہر لحظے آپ کی جو منازلیں بلند فرما. یہی دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہی دعا کرتے ہیں آپ کی آل ایسے جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا، وہ چیزیں بھی عرض کر کے بار اللہ آپ کی شان میں. یہی ہے، یہ مخلوق کی عرض ہے بارگاہ اعزی میں. جب اس بات کو مالک کی طرف سے لیا جائے گا تو وہ یہ ہے کہ وہ تو ہر لمحہ ہر لحظہ آپ کی شان بلند فرماتا چلا جاتا ہے. اختیار ہے وہاں پر، یہاں استدعا اور دعا ہے اس کے حضور، وہاں اختیار. اسی طرح جب یہ بات آئے گی نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کی مثال بھی اس طرح نہ لے لینا جس طرح اپنی ذہنی حدود سے، جیسے ہم دوستوں کو یاد کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں آج تو آپ نے، میں کسی کو فون کریں وہ کہتا ہے میں آپ کو یاد کر رہا تھا، تو ہم کہتے ہیں ہاں یار یاد کو یاد ہوتی ہے، ہم نے آپ کو یاد کیا، آپ نے مجھے یاد. اس طرح کی یاد نہیں. ہمیں جو یاد کی کیفیت نصیب ہوگی وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوگی. اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیفیت یاد کی ہوگی وہ عطا کی ہوگی، وہ رضا کی ہوگی، جو عبادات پر نتائج مرتب ہونے کی صورت ہے کہ اللہ راضی ہوں گے، اللہ کریم بندگی قبول فرمائیں گے. اللہ رب العالمین وہ عبادات کو قبول فرما کر اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے. جب اللہ کی یاد کی بات آئے گی تو پھر وہاں نتائج کی صورت میں بات آئے گی، عطاؤں کی بات آئے گی، شرف قبولیت کی بات. اس ضمن میں بخاری و مسلم کی وہ حدیث شریف بھی ہے کہ جس کا مفہوم عالی ہے کہ وہ اللہ کی طرف ایک قدم اٹھائے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف 10 قدم، وہ چل کر آئے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف دوڑ. اسی ضمن میں اور اسی قرب کی ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا جاتا ہے اور اس کے قرب کی خاطر عبادات جو فرائض ہیں ان سے بڑھ کر نوافل تک اختیار کرتا ہے اور مقصد اللہ کا قرب ہے، تو ایک حدیث شریف کا مفہوم عالی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتے ہیں. اب اس پر دونوں پر جب شرح کی جائے گی تو سمجھ آئے گی کہ بندے کی زندگی جو میں پہلے بات کر آیا تھا نا کہ بندے کو فنا فی اللہ کی کیفیت نصیب ہو جائے گی.
بقا باللہ کی کیفیت نصیب ہو جائے گی. اس کی وہ حصے کہ اس کے ایک ایک پہلو، ایک ایک چاہت سے لے کر ایک ایک پہلو جو ہے وہ اس طرح ہو جائے گا کہ اسے محسوس ہوگا کہ مجھے تو وہی پسند ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے. اسے وہ چیز کڑوی لگے گی، بھلے دنیا اسے میٹھی کہے جو حرام ہے، اس کی کڑواہٹ وہ محسوس کرے گا. کچھ یاد نہیں، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کسی جگہ کھانا تھا تو کچھ تھوڑا سا واقعہ مجھے یاد ہے، میں عرض کرتا ہوں. تو حضرت نے کھانا کھانے کے لیے رکے تو چپاتی چھوڑ دی، نہیں کھائی. کھانے کی طلب کی، پھر طلب ہی نہ رہی، نہ کھائی. جب پڑتال کی تو پتہ چلا صاحب خانہ بے نماز ہے. دیکھو نا، محبت اور تعلق کی بات ہے، قرب الہی کی بات اور کیفیت کی بات. دل ہی نہیں رہا وہ چیز کھاؤں. اب کوئی حرام نہیں ہے، وہ کوئی مکروہات میں بات نہیں جا رہی تھی ان کے لیے جو کھا رہے ہیں. کوئی کمی بیشی بے نمازی کی تھی یا حکم کے تحت آتے ہیں تو وہ حصہ آئے گا جس نے نہیں اختیار کی. لیکن وہ جو بے نمازی کے ساتھ کیفیت آئے گی خرابی کی، وہ جو اندھیرا آئے گا، وہ جہاں تک اس کا ہاتھ لگتا جائے گا وہ اندھیرا وہاں تک تو ساتھ اثر کرے گا نا. جیسے سردی اثر کرتی ہے، جیسے گرمی اثر کرتی ہے، تو وہ اثرات تو مرتب ہوں گے. ان کا دل ہی نہیں چاہا، اس نے والا توڑا ہی نہیں انہوں نے. تو کتنی باریکی تک چیزیں اور من جانب اللہ حفاظت نصیب ہوتی چلی جاتی ہے. تو جب اللہ رب العالمین کو یاد کرو گے تو وہ سارے حصے تمہاری زندگی میں اختیاری حصوں میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ نے پسند فرمائے. اور جب تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر بات آئے گی وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ. میں نے شکر سے ابتدا کی تھی. بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بھی عرض کیا. وہاں سے یہاں پھر بات پہنچی. اللہ کے حبیب کو جب مبعوث فرمایا، فرائض نبوت عطا کیے گئے، تعلیم کیے گئے، سکھائے گئے، سینے سینچے گئے. نتائج میں جب اللہ کی یاد آ گئی، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گیا. آخری کیفیت اس آیہ کریمہ میں کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. پھر سمجھ آ جاتی ہے اگر میں عبادت کو سر جھکا رہا ہوں، یہ میرا چاہنا، میرا وجود، میرا جھکنا کس نے دیا ہے؟ جس زمین پر سجدہ ریز ہوں یہ زمین کا مالک کون ہے؟ جس کپڑے کو اوڑھ کر پاکیوں کی بیان کر رہا ہوں اس کا مالک کون ہے؟ جس جگہ جس جانماز پر سجدہ کر رہا ہوں اس ایک جانماز کو واپس کھولتے جاؤ، اسی زمین سے اس کی پیدائش ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے غائب سے تشکیل دی ہے، اسے یہیں سے وہ کچھ چیزیں درکار ہوں گی جنہیں جوڑ کر، جنہیں کچھ کلیوں کے تحت گزار کر وہ جانماز تک پہنچا. کوئی شے ہے نہیں جو اللہ رب العالمین کی ملکیت نہ ہو، تو اس نے ہمیں دی. تو پھر لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ اظہار تشکر آ گئے. اور شکر بھی کیا ہے؟ وہی انداز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس غلط فہمی میں معزز خواتین و حضرات کبھی نہ رہنا کہ میں نے اچھے اعمال کر لیے ہیں تو میرے ثواب جو ہیں ان کے پہاڑ لگ گئے ہوں گے اور روز معاشر میں اپنے پہاڑ جو ثواب کے ہیں وہ لے کر جنت میں چلا جاؤں گا. اگر اعمال صالح ہیں، اللہ صالح اعمال کی توفیق دے، ہم اگر تک جاتے ہی نہیں، ان کو شرف قبولیت نصیب ہوگی اور ان پر اجر اور ثواب مرتب ہو رہے ہوں گے، تو موقع پر جو اللہ کی رضا کی نشانی ہے وہ ہے قرآن و سنت. اگر حیات میں قرآن و سنت نہیں ہے تو پھر اعمال کو پلٹ کر دیکھو، کہیں غلطی یا ٹھوکر کھا رہے، نیت میں کوئی کمی ہے، اختیار کرنے میں کہیں کوئی فرق ہے. اگر وہ فرق نہ ہو، اللہ کو وہ انداز پسند ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں. تو میں دعا گو ہوں اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے اور یہ ارزاں ہو.
کہ یہ وہ حصے ہیں ذکر اذکار کے، انہیں عمراء کی، صاحب مجازین کی ذمہ داریاں نہ سمجھیں، میری یہ ملکیت نہیں، اللہ کی طرف سے حق اللہ کی مخلوق کو مخاطب فرما کر عام ہے۔ اب آنے والے اور لینے والے کی نیت پر ہے نا بھائی، ہمیں نہیں غرض آپ بڑی گاڑی میں آئے ہیں، ہمیں نہیں غرض آپ پیدل ہیں، ہمیں نہیں غرض آپ کی قیمتی لباس ہے، ہمیں نہیں غرض کہ آپ نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی۔ طلب صادق لائے ہو وہ طریقہ بھی بتائیں گے جو اللہ نے مشائخ کو سبب بنایا، وہ لطائف بھی سکھائیں گے، وہ مراقبات بھی کریں گے، اور ولا تفریق ہوگا۔ کبھی میرے ساتھ جن کا وقت زیادہ گزرتا ہے ان سب سے ایک ایک کر کے پوچھ لینا، کوئی ایک فرد مل جائے جو یہ کہے کہ یہ سبق مجھے انہوں نے رعایتاً کرایا ہے۔ عمومی بندے کو سبق میں رعایت دے دیتا ہوں، جن کا وقت میرے ساتھ زیادہ صرف ہوتا ہے انہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ شمار کریں، میری خواہش ہے کہ ان کے اسباق راسخ ہوں، اور یہی آپ سب کے لیے بھی میری جو درخواست ہے وہ یہی ہے، انہی لطائف پر محنت کریں۔ یہ جتنی گفتگو میں نے کی ہے اسے سننا یا بولنا اور بات ہے، اسے محسوس کرنا اور بات ہے، تو اس لیے ان پر محنت کریں، اللہ کریم استقامت دے۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ آواز نہیں نکل رہی، 15-20 منٹ بات کروں گا، اب جب یہ آپ کو دیکھتی ہوئی گھڑی پر نظر پڑی تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو بیان کا وقت پورا تھا اس سے تو کچھ منٹ اوپر ہی چلے گئے ہیں۔ اللہ کریم یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ جو احباب یا خواتین میں سے تجدید بیت یا بیت کے حوالے سے رہتے ہوں تو اس کے لیے میں بیت کروں گا، اور جو کلمات میں تلاوت کروں میرے ساتھ پڑھتے آئیے گا، اور جب میں آپ کو نسبت اس کی دوں تو اسے قبول کیجیے گا۔ اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کریں گے، اور میری خواہش ہے کہ جو ایسے لوگ ہمارے سلسلہ عالیہ سے باہر تشریف لائے ہیں ان کے لیے بھی باہر نہ ہو تو ذکر میں تھوڑا سا کراؤں گا، لیکن میری خواہش ہے اور مجھے اجازت دیجیے، چونکہ دن کا جو جلسہ ہے اس جلسے میں نے صرف لطیفہ قلب کرا ہے، تو میری خواہش ہے کہ میں تھوڑا سا ذکر اور مراقبات تک کرا لوں، پھر اس کے بعد 9 بجے پیریڈ آ جاتا ہے جو ہمارا انٹرنیٹ کا ذکر ہے، تو وہ اگر موقع ملا نہیں تو پھر کسی کو عرض کر دیجیے گا، کیونکہ اگر آپ ذکر اور یہ کر لیں گے تو 9 تو مجھے یہیں بچ جائیں گے، تو وہ 1 گھنٹے کے لیے پھر ذکر اگلا چلے گا۔ میرے لیے ممکن ہوا تو میں درمیان کو پھر ان کو مل جاؤں گا۔ پوری دنیا سے لوگ بیٹھے ہیں، دیکھو کہاں چکڑالا ہے، آپ میں سے اکثر نے دیکھا بھی نہیں ہو، سنا ہو، دور افتادہ کو، وہاں سے اللہ کے بندے نے اللہ کی ضرب لگائی اور حضرت قاسم فیضات نے اسے دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچا دی۔ ابھی جو رات کا ذکر ہوتا ہے جاپان سے امریکہ تک لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں، کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں بچتا جہاں پر لوگ ساتھ جڑ کر اللہ اللہ نہ کریں۔ تو جن احباب کی بیعت رہتی ہے وہ بیعت کر لیں میرے ساتھ۔ ہاتھ سیدھا، خواتین و حضرات میں سیدھا ہاتھ کھڑا رکھیے گا، تجدید بیعت یا بیعت والے میرے ساتھ دل میں پڑھتے آئیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ سب کو سلسلہ عالیہ میں بیعت کیا اور اس کی نسبت عطا کی۔ میرے ساتھ تھوڑی دیر ذکر کر لیں، اس کے بعد پھر دعا کر لیں۔ جہاں بیٹھے ہیں، جیسے بیٹھے ہیں، کوئی لائٹ آف کرنے کی نہیں ضرورت، جیسے بیٹھے ہیں
میں ایک دو سانسیں ذکر کراتا جاؤں گا. میری خواہش ہے کہ فنا فی الرسول کے جو کیفیات ہیں وہاں تک ہم ذکر کریں، چونکہ یہ دارالعرفان اللہ کا گھر ہے، ہمارا مرکز ہے. تو جلسہ گاہ میں تو سمجھ آئی. یہاں آپ جو نئے دوست آئے ہیں، کچھ پھنسے پھنسائے ہمارے ساتھ منٹ ایک زائد بیٹھ جائیے گا. تو آنکھیں بند فرمائیں، پوری توجہ دل پر لے جائیں. میرے ساتھ دل میں پڑھتے ہیں. یار یہ سیٹ مجھے رکھ دیتے ہو، میں یہاں قبلہ رخ بیٹھ جاؤں گا آرام سے. ہاں یہ سیٹ یہاں رکھ دو، میں قبلہ رخ بیٹھ جاؤں گا آرام سے. اس کے کمپیوٹر پر نہ پاؤں رکھ دینا، یہاں رکھ دو. 2 منٹ میں پیار نک میں دی ٹیکت اٹھنا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ اللہ. چلیں کل پہلا لطیفہ. دوسرا لطیفہ. تیسرا لطیفہ. چوتھا لطیفہ. پانچواں لطیفہ. چھٹا لطیفہ. ساتواں لطیفہ. سلطان الاذکار. ساتواں لطیفہ.
پہلا لطیفہ، پوری توجہ اپنے پہلے لطیفے پر لے آئیں۔ اللہ اللہ اللہ، مراقب احدیت فیض اللہ منظر چونو چگوم الہکم الہکم وحدہ لا شریک لک یا اللہ۔ مراقب معیت اللہ حاضری اللہ حاضری اللہ معی وہو معاکم اینما کنتم۔ مراقب اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ دائرہ محبت اول، یحبہم و یحبون۔ دائرہ محبت دوم، یحبہم و یحبونہ۔ دائرہ محبت سوم، یحبہم و یحبونہ۔ مراقب اس میں ظاہر باطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کل من علیہا۔ مراقب عبودیت النجم والشجر یسجدان، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم۔ فنا فی اللہ کل من علیہا فان، بقا باللہ ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سیر کعبہ، لبیک سعدیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ روضہ اطہر، مرحبا بی انت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وسلم۔ مسجد نبی، اللہم صلی علی محمد النبی وآلہ وصحبہ وسلم۔ ففروا الی اللہ۔ آمین آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا بار اللہ ہمارے حال پر رحم۔ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یا اللہ ہمارے حال پر، یا اللہ میں تیرے خانے خدا میں جمع ہیں، تیرے اور طبیعت تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع، یا اللہ دین اسلام پر جمع ہیں، ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرما، ہماری غلطیاں کمیاں بیشیاں ہمیں معاف فرما، ہمارے جن دوستوں بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں نے اس میں محنت کی ہے ان کی محنت قبول فرما، تمام کا آنا قبول فرما، تمام کی واپسی خیر و عافیت سے فرما۔ بار الہ یہ دار دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما دے، یا اللہ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما، ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانی عطا فرما، جن گھروں میں جھگڑے ہیں بار الہ انہیں امن اور آپس کی محبت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے بڑے پیارے جو اس دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی غلطیاں اور گناہ معاف فرما، یا اللہ انہیں بخش دے، یا اللہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرما، آپ کی ایک ایک تربیت، آپ کے ایک ایک حکم کو ہمیں تا حیات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس دار دنیا سے رخصتی آسان فرما،
یا اللہ تو غفور الرحیم میں حیات برزخیہ صحت فرما۔ یا اللہ روز محشر ہمیں شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا مانگ۔ یا اللہ ہم نہیں جانتے تیرے حضور کیا کیا مانگیں، کیا کیا ضروریات ہیں، تو خوب جانتا ہے۔ یا اللہ تو نے یہ ملک ہمیں اپنے نام پر عطا فرمایا، یہاں ہمیں انصاف کی توفیق عطا۔ یا اللہ ہمیں بحیثیت امتی اتحاد اور اتفاق کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بحیثیت قوم اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مقتدر حصوں کو والا ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہم سب کو اچھا اور اعلیٰ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم ذلیل سے ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں عزت کی، ایمان کی اور ایک مسلمان کی جو زندگی ہے وہ عطا فرما۔ الہی بحرمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی بحرمت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصیر رحمۃ اللہ، الہی بحرمت حضرت طائی رحمۃ، الہی بحرمت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ حرار رحمۃ اللہ جامع تان عارفین خواجہ لدین عبد الرحیم، الہی بحرمت کلزم فیضات حضرت مولانا علی ارحان رحمۃ اللہ تعالیٰ، الہی بحرمت قاسم فیضات حضرت مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالیٰ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اللہ میرے مالک، اللہ سائڈ میں